میں نے عرض کیا سورہ آل عمران کی میں نے آیت پڑھی ہے، جب نجران کی عیسائی بھی آئے تھے، یہ 9ویں ہجری کی بات ہے. اب مجھے مباہلہ نہیں پڑھنا، میں ایک خاص پس منظر کے حوالے سے آپ کے ذہنوں کو تھوڑا سا بیدار کرنا چاہتا ہوں. 9ویں ہجری ہے نا، 10ویں ہجری میں غدیر ہے، 9ویں ہجری میں مباہلہ ہے. مباہلہ بھی 9ویں ہجری میں، تطہیر بھی، آیت تطہیر کا نزول 9ویں ہجری. 24 ذی الحج کو دن میں مباہلہ ہوا، صبح کو آیت تطہیر نازل ہوئی ہے. اور مباہلہ کر کے جب پنجتن واپس آئے تو امیر المومنین مسجد میں تشریف لے گئے، رکوع میں پہنچے، فقیر آ گیا، انگشت ریتی، آئے ولایت نازل ہو گئی. 9ویں ہجری میں آئے تطہیر کا نزول بھی ہے، آئے مباہلہ کا نزول بھی ہے، آئے ولایت کا نزول بھی ہے، سورہ برات کا نزول بھی ہے. سورہ برات جو علی نے پہنچایا تھا، ہاں کسی کی جرت تھی نہیں کہ وہ وہاں جائے. البتہ یہ تھا کہ حضور نے ایک ہستی تھی، ان کو دیا سورہ برات کہ آپ جا کے پہنچائیے. اللہ کا حکم آیا. یہ میں وہ بات کر رہا ہوں کہ جس سے کوئی مسلمان انکار کر نہیں سکتا، کوئی محدث انکار کر نہیں سکتا. یہ اتنی صحیح کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضور مکرم نے واپس بلایا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بلایا انہوں نے، اور ان سے وہ سورہ لیا اور مولا علی علیہ السلام کو دیا، کہا آپ جائیے. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا آیت نازل ہوئی ہے کوئی، کیا آپ نے مجھے بلایا؟ کہ نہیں، آیت نہیں، اللہ کا حکم نازل ہوا. اللہ کا حکم نازل ہوا ہے کہ آپ پہنچائیں اے محمد یہ سورہ، یا رجل من کا، کوئی آپ جیسا پہنچائے. من کا وہی منیت کی منزل ہے، حسین و منی وانا من حسین. ہاں تو یہ منیت فقط اہل بیت کو حاصل ہے. آپ پہنچائیں، آپ جیسا پہنچائے. یہ سب ہو رہا ہے غدیر کی تمہید میں. مباہلہ 9 ہجری، تطہیر 9 ہجری، ولایت 9 ہجری، پھر میں نے کہا سورہ برات 10 ہجری میں غدیر ہے نا. یہ آہستہ آہستہ حضور غدیر کی تمہید بنا رہے تھے. تو 9 ہجری میں جب مباہلہ ہے تو اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. میں وہ 9 ہجری ایئر آف ڈیلیگیشنز، عام الوفود، لوگ حضور کے پاس آتے تھے، بہت سارے وفد کی جمع ہے ملنے کے لیے. تو حضور کے پاس آ کے دیکھنا چاہتے تھے. اب حضور کی حکومت بھی اسٹیبلش ہو گئی تھی، پیغام پہنچ چکا تھا. تو ہم جا کے خود ملے محمد سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہاں پہنچے. جب حضور کے پاس وہ آتے تھے، انہی میں سے یہ آپ کے لیے شاید ایک کوئی نیا پہلو ہو کہ عروہ بن مسعود ثقفی، یہ ہیں بی بی ام لیلہ کے دادا. یہ بھی ایک وفد کے ساتھ آئے تھے 9 ہجری ہی میں رسول اللہ سے ملنے. یعنی کیا؟ یعنی بی بی ام لیلہ کے دادا امام حسین کے نانا سے ملنے آئے تھے. اس وقت وہ عیسائی تھے، اسلام قبول کر کے گئے. جب واپس پہنچے تو ان کے قبیلے میں سے بعض نے قبول کیا، بعض نے قبول نہیں کیا، اور ان کو شہید کر دیا گیا. اس لیے اپنی قوم میں، جیسے تھا نا فرعون کی قوم میں ایک مومن تھا، اس لیے ان کو تشبیہ دی جاتی ہے اس مومن سے جو فرعونیوں میں جیسے ایک مومن ہو. یہ بی بی ام لیلہ یعنی حضرت علی اکبر علیہ السلام، ان کی والدہ سے جو سلسلہ ہے وہ بھی خالص طہارتوں کا سلسلہ پہنچا ہے. تو وہ عیسائی تھے. گویا اب میں اس کو یوں کہہ سکوں کہ جب امام حسین علیہ السلام کا رشتہ گیا بی بی ام لیلہ کے ہاں، تو یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ انجیل کے ہاں قرآن کا رشتہ آیا تھا. تو یہ اس وقت آئے تھے بی بی ام لیلہ کے دادا. اب ذرا غور کیجیے گا، اسی زمانے میں نجران کی عیسائی بھی آئے. تو وہ اپنے ذہن میں سوچ کر آئے کہ ہم جائیں ذرا زیارت کریں، یعنی دیکھیں، ملیں، محمد سے ملیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کیا وہ کہتے ہیں. تو جب وہ پہنچے تو ایک تو یہ کہ ان کی ملاقات نہیں ہو سکی، یعنی یہ کہ کئی دفعہ کوشش کی ملاقات نہیں ہو سکی. تو تاریخ میں ملتا ہے، جا کے دیکھ لیجئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس وہ آئے، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس، کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ آپ کے رسول کی اتنی تعریف ہم نے سنی ہے اور اخلاق کی تعریف سنی ہے، وہ ہم سے ملتے ہی نہیں ہیں. یقین فرمائیے انہوں نے یہ کہا کہ جاؤ علی کے پاس، ان سے پوچھو. تو وہ آئے مولا علی کے پاس. تو مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ اس حالت میں ملیں گے؟ تم نے اتنا فاخرانہ لباس پہنا ہے، مردوں پر سونا حرام ہے، سونے کی انگوٹھیاں پہنی ہیں تم نے، اس پہ نہیں ملیں گے، سادہ لباس پہن کر آؤ. اچھا، وہ اپنے ذہن میں یہ سوچ کر آئے تھے کہ اگر کوئی دنیاوی بادشاہ ہوگا تو ظاہری دولت سے متاثر ہو جائے گا. اس کا مطلب ان کے ذہن میں پہلے تو آیا کہ اچھا یہ کوئی دنیاوی بادشاہ کی طرح نہیں ہے، یہ چاہتا ہے کہ سادہ لباس میں آئے. اچھا، حضور کے پاس پہنچے، ملاقات ہوئی. ملاقات ہونے کے بعد اتنا تو سمجھ میں آیا
کہ خود حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ تک پہنچنا ہے تو باب مدینۃ العلم علی سے گزرنا پڑے گا. یہاں سے گزرو گے تب رسول اللہ تک پہنچو گے. دیکھیں میں یہاں پر کوئی اس وقت مناظرہ نہیں پڑا, میں بالکل جو ایک تاریخی حقیقت ہے وہ سنا رہا ہوں, جس قدر میرے لیے ادب احترام ممکن ہے اس طرح سے, تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو اور حق پہنچے اور وہ سوچیں. وہ پہنچے نجران کے عیسائی, وہ اپنے ذہن بڑے وہ اپنے عالم ہیں اپنے عیسائیت کے, تو کوئی معمولی بات نہیں ہے. وہ اپنے ذہن میں سوالات سوچ کے آئے ہوئے, وہ آ کے بیٹھے حضور کے پاس. ایک چیز اور تھی ان کے دماغ میں کہ جب ہم عیسیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو کیا یہ کہتے ہیں جب بھی کوئی نیا آگے بادشاہ آتا ہے نا, وہ کہتا ہے جو پرانے تھے وہ غلط, بھول جاؤ میں ہوں اب. کیا یہ کہتے ہیں کہ بھائی عیسیٰ گزر گئے اب میں ہوں؟ نہیں, یہ عیسیٰ کا احترام کرتے ہیں. اگر عیسیٰ کا احترام کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ نبی ہے, اس لیے کہ یہ اپنے سابقہ کا احترام کرتا ہے. ان کے ذہن میں جانتے ہو کیا سوال ہے؟ انہوں نے پوچھا, غور کیجئے گا, جوان بیٹھے, میں تاریخ سے ایک گوشہ پڑھ رہا ہوں, کہ یہ بتائیے گا کہ یوسف کے باپ کون تھے؟ حضور سے پوچھ رہے ہیں. کہا یعقوب. حضور نے جواب دیا. کہ موسیٰ کے والد کون تھے؟ کہا عمران. کہا آپ کے والد کون ہیں؟ کہا عبداللہ. کہا پھر عیسیٰ کے والد کون ہیں؟ تمہید کیا بنائی انہوں نے کہ ہر نبی کا تو باپ ہوتا ہے. یوسف کے باپ ہیں یعقوب, موسیٰ کے باپ ہیں عمران, آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کے باپ ہیں عبداللہ, تو عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ اور اگر عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں ہے تو بس وہ اللہ ہی کے بیٹے ہیں. پھر دلیل ہو گئی ان کی. پوچھا آپ کے باپ کون ہے؟ عبداللہ. تو پھر عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ یہ کہنا تھا کہ آیت نازل ہوئی, مباہلہ والی نہیں, اس سے پہلے آیت نازل, ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب. اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے. خلقہ من تراب, اللہ نے مٹی سے خلق کیا. ثم قال له کن فیکون, اللہ نے کہا ہو جاؤ تو ہو گئے. کیونکہ وہ آدم کو بھی مانتے ہیں, حوا کو بھی مانتے ہیں کرسچنز, ان کی کتابوں میں ایڈم اینڈ ایو کے واقعات ہیں. تو حضور کہنا چاہتے ہیں کہ اگر عیسیٰ بغیر باپ کے ہیں تو وہ اللہ کے بیٹے ہیں, تو آدم تو بغیر باپ کے بھی ہیں بغیر ماں کے بھی ہیں, تو زیادہ سزاوار ہے کہ انہیں اللہ کا بیٹا کہا جائے. اب یہ جواب ایسا ہے کہ اس پہ کوئی آگے بات ہو نہیں سکتی. اور پھر اگلی آیت فوراً نازل ہوئی, الحق من ربک فلا تکن من الممترین. حق جب رب کی جانب سے آ چکا ہو تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا. آیت نازل ہو گئی. اچھا یہ بات ہو چکی, اب کلیئر ہے بالکل. لیکن اگر عیسائیت چھوڑتے ہیں تو اپنی بادشاہی چھوڑنی پڑے گی, یہ سب نام و نمود, یہ سب سونا چاندی سب کچھ. انہوں نے منصوبہ بنایا کہ اچھا ٹھیک ہے, ہماری تو جو بھی بات ہوئی ہے تو مدینے والوں کو پتا ہے نا, اور تو کسی کو نہیں معلوم. نجران کو تو نہیں معلوم, یمن میں ہے نجران, ان لوگوں کو نہیں. ہم واپس نجران جائیں گے اور اپنے لوگوں سے کہیں گے کہ دیکھو ہم نے بات کی تھی, ہم مطمئن نہیں ہو پائے, ہمیں لگتا نہیں ہے کہ وہ کوئی سچا نبی ہے. بات ختم ہو جائے گی. یہ منصوبہ ان کا تھا, لیکن قرآن نے روک لیا انہیں. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم, اگر علم آ جانے کے بعد بھی کوئی کٹ حجتی دکھائے, فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم, تو ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. ہاں ایسے کہاں جا رہے ہو؟ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ, تم اپنی عورتوں کو لاؤ, اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ, تم اپنے نفسوں کو لاؤ, اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ, سب مل کر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کو طلب کرتے ہیں. یہ وہ موقع ہے نا جب تک قرآن میں دو آیتیں, آیے تطہیر آیے مباہلہ, کوئی پنجتن کے لفظ کو اور پنجتن کی تعبیر کو ختم نہیں کر سکتا. مباہلہ میں کوئی اور گیا ہی نہیں سوائے پنجتن کے. حضور مکرم, اب میں واقعہ آپ کو پتا ہے, میں نے نتیجہ ایک چھوٹا سا پیش کر دیا کہ واقعہ کیا ہوا تھا. حضور مکرم لے گئے, لفظ میں گنجائش ہے ابنا انا نساء انا انفسنا, 3 بیٹے 3 عورتیں 3 نفس, یہ ترجمہ ہے اس کا. لفظ میں گنجائش ہے کہ حضور کے علاوہ 9 افراد ہوں. حضور لے گئے 2 بیٹے 1 عورت 1 نفس, 4 کو لے گئے.
جس میں لیاقت ہے وہ آ جائے. ہاں اگر آیت اوپن ہوتی ایک نفس اور مولا علی کو لے کے جاتے بڑی بات نہیں تھی, کہتے بھائی ایک ہی نفس تھا چلا گیا. نہ, آیت میں ہے 3 یا 3 سے زیادہ نفس, جس میں نفس رسول بننے کی صلاحیت ہے وہ آ جائے. ٹھیک ہے. ایک میں آپ سے بات کہوں, آپ نے یہ بات شاید سن رکھی ہے پہلے سے, لیکن میں اس سے تھوڑا سا سطح فکری کو چاہتا ہوں اور بلند ہوں. حضور مکرم نے 3 کا عدد بھی پورا کیا, یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں میرے خیال میں. ٹھیک ہے, کہ علی بھی ابن رسول ہے, اور حسن اور حسین بھی نفس رسول ہے, اور سیدہ 3 نسبتوں سے ہے, نبوت کی بیٹی بن کر, ولایت کی زوجہ بن کر, امامت کی ماں بن کر. اب حسن اور حسین جو فرزند رسول ہے نا, یہ وہ بات ہے, آپ زیارت میں پڑھتے ہیں کیا, السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا ابنا, سبحان اللہ. آپ تو آسانی سے پڑھتے ہیں نا یہ ابن بنی عباس. بنی عباس کا پورا زور لگ گیا پوری خلافتوں کا اس بات پر کہ لوگ حسن اور حسین کو فرزند رسول کہنا چھوڑ دیں. یہ چبھن ہوتی تھی انہیں کہ بھئی ابن رسول کیسے کہا جاتا ہے نا, یہ تو رسول کی بیٹی کے بیٹے, بیٹے کے بیٹے تھوڑی ہیں, تو ابن رسول کیوں؟ نواسا, وہ کہتے ہیں نا کہ نسل بیٹے سے آگے بڑھتی ہے بیٹی سے نہیں, تو یہ تو نواسے ہیں رسول کے, ان کو کیوں ابن رسول کہا جاتا ہے؟ حتیٰ حجاج ابن یوسف کے دربار میں وہ مناظرہ بھی ہے. ایک خاتون تھی, چلیں اس تفصیل میں جائے بغیر ایک اور مناظرہ سنا. حجاج ابن یوسف کے دربار ہی کا مناظرہ ہے کہ ایک شخص تھا کہ جس پر قتل کا فتویٰ آ گیا. حجاج ذرا سی بات پر قتل کر دیتا تھا جو بھی محبان اہل بیت تھے, تو قتل کا فتویٰ آ گیا. اور یحییٰ ابن یعمر وہ شخص ہے کہ حجاج نے کہا اسے میرے سامنے ذبح کر دو. اب یہ تھا علی کا شیعہ. حجاج کے دربار میں شعبی نام کا ایک شخص ہوتا تھا جو قاضی القضات تھا, چیف جسٹس. وہ شاید یا تو تقیہ میں تھا یا رحم دل تھا کچھ, اس کو یہ ہوا کہ بیچارہ یہ ذبح ہو جائے گا, اللہ اکبر. تو اس نے ایک بات کہنا چاہی, اس نے کہا ایسا کرو اس سے کچھ پوچھ لو, یہ پڑھا لکھا عالم ہے, اگر کوئی معقول جواب دے دے تو اس کے احترام میں چھوڑ دو اسے. حجاج نے کہا چلو ٹھیک ہے. یہ جو شیعہ ہے, جو علی کا شیعہ بنتا ہے, اس سے یہ پوچھو کہ حسن اور حسین فرزند رسول کیسے ہیں, موضوع ہی پر ہوں میں. جبکہ حسن اور حسین رسول کی بیٹی کے بیٹے ہیں, بیٹے کے بیٹے نہیں ہیں, تو نسل بیٹے سے آگے بڑھتی ہے بیٹی سے نہیں. تو حسن حسین کیسے فرزند رسول ہیں, یہ ثابت کرے قرآن سے, تو میں چھوڑ دوں گا. ابھی یحییٰ کچھ کہنے لگے تھے کہ حجاج نے روک دیا کہ دیکھو آئے مباہلہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. آئے مباہلہ نہیں پڑھنا, کوئی اور آیت سناؤ. یعنی آئے مباہلہ کو تو سبھی کو پتا تھا, حسن حسین فرزند رسول ہے. اب علی کا ماننے والا ہی اور چاہنے والا ہی کیا کہ جو کسی مقام پر خاموش ہو جائے. تو یحییٰ نے دیکھا کہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں آئے مباہلہ پڑھ رہا ہوں, یہ تو تیرا خیال ہے, میں تو کوئی اور آیت پڑھ رہا تھا. اس نے کہا کہ کسی اور آیت میں بھی لکھا ہے کہ حسن اور حسین فرزند رسول ہے. بالکل لکھا ہے. کہیے کس آیت میں لکھا ہے؟ اچھا شعبی خود حافظ قرآن تھا, چیف جسٹس, وہ پریشان ہو گیا, ارے آئے مباہلہ کے علاوہ کس آیت میں لکھا ہے کہ حسن اور حسین فرزند رسول ہے؟ کہ سورہ انعام کی آیت پڑھو, وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان. سنیے گا, ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے, ذریت میں کون؟ داؤد اور سلیمان. وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ایوب, یوسف سب, وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ, یہ سب ابراہیم کی نسل سے. كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, ہم احسان کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ, زکریا, عیسیٰ, الیاس, یحییٰ, یہ سب ابراہیم کی نسل سے. کل من الصالحین, ہمارے صالح بندے تھے. کئی آیت میں لکھا ہوا ہے. حجاج نے کہا یہ کیا مذاق ہے, اس آیت میں کہاں لکھا ہے حسن اور حسین فرزند رسول ہے؟ کہا اچھا یہ بتا کہ کیا کہا اللہ نے, کون کون ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے؟ داؤد, سلیمان, ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون, زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس, یہ سب ابراہیم کی نسل سے. کہتے ہیں ہاں. عیسیٰ کیسے ابراہیم کی نسل سے؟
بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ؟ ہاں اچھا، میں بالکل ایگزاسٹ بھی اس وقت ہو چکا ہوں، بالکل ڈرین ہو رہا ہوں، لیکن میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ میرا تھوڑا ساتھ دیں گے۔ عیسیٰ کیسے ابراہیم کے نسل سے؟ عیسیٰ کا تو باپ ہی نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، تو بولنا پڑا اسے کہ بھائی مریم کے ذریعے سے فرزند ابراہیم ہے۔ اس نے پلٹ کر کہا عیسیٰ مریم کے ذریعے فرزند ابراہیم ہو جائے، حسن حسین فاطمہ کے ذریعے فرزند مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر، مل کے یا علی، اللہ کہا حسن حسین سیدہ کے ذریعے سے فرزند ابراہیم میں شعبی تھا حافظ قرآن۔ اس نے کہا فَكَأَنَّمَا سَمِعْتُ هَٰذِهِ الْآيَةَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، مجھے ایسا لگا جیسے میں زندگی میں پہلی مرتبہ اس آیت کو سن رہا ہوں۔ یہ علی کے چاہنے والے نے آیت کی تفسیر کی، یہ تو ہے علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ۔